دعا کیا تم کہتے ہو اس کا نام نہیں ہے، بلکہ کیا تم ہو اس پر منحصر ہے۔ عبادت کیا تم کرتے ہو اس کا نام نہیں، بلکہ کیا تم ہو اس سے اس کا تعلق ہے۔ تم لوگ سمجھ ہی نہیں رہے کہ مذہب کیا ہے۔ مذہب تمہارا کوئی ایکشن نہیں ہے، یہ تمہارے ہونے کا ڈھنگ ہے۔ سوچو نا، جو تمہارا تصور خدا ہے، جو بھی ہے، خدا کو تمہارے ایکشن، تمہارے عمل، ڈوئنگ سے لینا دینا کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بات جانو، مذہب کا تعلق تمہارے ایکشن سے، عمل سے نہیں، زندگی سے۔ زندگی کل بینگ ہے، کل ہستی ہے، تم اس کل کے ایک جزو ہو۔ اس کو یوں سمجھو، تمہارا جسم اربوں خلیوں سے بنا ہے۔ کیا تم ہر خلیے کے ایکشن کا حساب کتاب رکھتے ہو؟ بالکل نہیں۔ ہاں، ہر خلیہ تمہارے ہونے کے ڈھنگ سے ضرور جڑا ہے۔ یہ کائنات جو ظاہر میں ہے اور جو ظاہر سے ماورا ہے، جو روشنی میں ہے اور جو تاریکی میں ہے، جو معلوم کی سرحد میں ہے اور جو نامعلوم کی حد میں ہے، یہ سارا وجود خدائی وجود ہے۔ اس کل کائنات کے ہونے کا ایک ڈھنگ ہے جس سے سب آشکار و نا آشکار جڑا ہے۔ یاد رکھنا، تم جسم نہیں، تم دماغ نہیں، تم بس شعور ہو، وہ پوائنٹ آف کانشیسنس جو دیکھ رہا ہے کہ یہ تمہارا جسم ہے، یہ تمہارا دماغ ہے، جو وٹنس ہے، جو گواہ ہے، جو آبزرور ہے، مشاہدہ کر رہا ہے۔ تمہارے باطن میں موجود ایک مقام شعور ہے جو کل ہستی سے کنیکٹڈ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تمہارے بدن میں آکسیجن کی صورت ہوا داخل ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی صورت خارج ہوتی ہے، اور جو اس بدن کو زندہ رکھتی ہے اس کی کوئی سرحد نہیں ہے۔ ہوا کا یہ کرہ ایک پورا کل ہے، اس کا ایک جز تم میں داخل ہوتا ہے اور خارج ہوتا ہے، مگر وہ ہوا جو تم میں داخل ہوئی اور تم سے خارج ہوئی، وہ باہری کائنات میں موجود اسی ایک گیسی کرے سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ مقام شعور بھی بالکل اسی گیسی کرے کی طرح ہے۔ تمہارے اندر موجود اس پوائنٹ آف کانشیسنس کے آسمان پر اگر پیار ہے تو تمہارا ہر ایکشن عبادت ہوگا۔ تمہارے باطن میں اگر سکون ہے، سکوت ہے، تو تمہارے ظاہر میں میڈیٹیشن ہوگی، مراقبہ ہوگا۔ تمہارا باطن اگر پل پل کانشیس ہے، الرٹ ہے، تو تمہاری پوری زندگی عبادت ہوگی۔ یہ اصول کی بات ہے، اسے سمجھے بنا نہ تم مذہب کو سمجھو گے، نہ عبادت کو، اور نہ دعا کا راز تم پر کھلے گا۔ تم لوگوں کی توجہ، فوکس باہر پر ہے۔ باہر سے کچھ ایڈ ہو جائے تو جانتے ہو کہ مکمل ہو گئے۔ باہر کی دنیا سے کچھ مائنس ہو جائے تو سمجھتے ہو نامکمل ہو گئے۔ ایک نوکری جو تمہارے دماغ کی انا کی طلب ہے مل جاتی ہے تو سمجھتے ہو مکمل ہو گئے۔ ایک کاروبار ڈوب جاتا ہے تو تم اپنے آپ کو نامکمل سمجھنے لگتے ہو۔ لڑکے امتحانوں میں فیل ہو کر خودکشی کر رہے ہیں۔ نوجوان نوکری نہ ملنے پر ڈپریس ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں نہ ملا تو تم زندگی میں کچھ نہ کر سکو گے، ناکامل رہو گے، ناکام رہو گے۔ مگر جو ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ باہر کی دنیا میں آنے والا بدلاؤ کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ تم نے کپڑے بدل لیے ہیں۔ یاد رکھو، باہر کو بدلنے سے کبھی اندر نہیں بدلتا۔ ہاں، اندر بدل جائے تو باہر سب کچھ خود بخود بدل جاتا ہے، کیونکہ تمہارا باہری ایکشن، تمہارا ظاہر، تمہارا ہر عمل سایہ ہے، شیڈو ہے۔ کوئی بھی سائے کو بدل کر کیا خود کو بدل سکتا ہے؟ سایہ بدل کر بدن بدلا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن اگر بدن بدل جائے، اگر تم بدل جاؤ تو سایہ خود بخود بدل جاتا ہے۔ سینما میں فلم دیکھیے کبھی، سینما کے پردے پر جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ صرف سایہ ہوتا ہے، اس فلم کا سایہ جو پروجیکٹر میں چل رہی ہے۔
اصل واردات، اصل واقعہ پروجیکٹر میں ہو رہا ہے، پردے پر تو بس سائے لہرا رہے ہیں۔ پروجیکٹر میں فلم بدل دو، سائے خود بدل جائیں گے۔ پردے کو کیسا بھی رنگ کرتے رہو، کیسے بھی چمکاتے رہو، پروجیکٹر میں موجود فلم نہیں بدلے گی تو پردے پر لہرا رہے سائے کبھی نہیں بدلیں گے۔ تم دکھی ہو تو پروجیکٹر کے اندر موجود فلم کو بدلو۔ کوئی عہدہ، کوئی کامیابی، کوئی نوکری، کوئی مکان، کوئی ایڈونچر جو باہر کی دنیا میں ہوا وہ تمہیں خوش یا مطمئن نہیں کر سکتا۔ ہاں، اندر فلم بدل دو، فلم سکھی اور مطمئن لگا دو۔ پروجیکٹر کی فلم میں پیس، سکوت اور سکون ہو تو زندگی کے پردے پر صرف محبت ہوگی، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ یہ ایک ایسا راز ہے کہ سمجھ جاؤ تو سمجھو کائنات کا سب سے گہرا راز تم نے پا لیا۔ تمہاری دنیا کو غور سے دیکھو، المیہ ہے۔ ہر ایک باہر کو بدلنے میں اپنی ساری زندگی گنوا رہا ہے، لباس کے بدلنے میں جسم کو داؤ پر لگا رہے ہو۔ تم بخوبی جانتے ہو لباس بدل بھی گیا تو کچھ نہیں بدلے گا۔ تم دکھی ہو اور مہنگے سے مہنگے کپڑے پہن لو، کیا دکھ مٹ جائے گا؟ تم کسی مہلک مرض میں ہو، بینک میں ہزاروں کروڑوں ڈالر جمع ہو جائیں تو کرب نہیں بدلے گا۔ تم اندر سے غصیلے ہو، سارا دن بھی اگر خیراتیں کرتے رہو گے تو تمہارا اندر تھوڑی بدلے گا۔ تم باہر کو، ظاہر کو جتنا بھی بدل لو تم ہی رہو گے۔ چوری کرتے تھے، سادھو ہو جاؤ گے۔ پہلے دولت جمع کرتے تھے، اب بانٹنے لگو گے، لیکن تم ہی رہو گے۔ دولت کی اہمیت تمہاری نظر میں اب بھی وہی ہے، تب بھی وہی تھی۔ دولت کو جمع کرنا ہو یا اسے لٹانے اور سخاوت کو اہم نیکی سمجھنا، دونوں ہی صورتوں میں اہمیت تم دولت ہی کو دے رہے ہو۔ چوری کرتے وقت چاہت یہ تھی کہ دولت زیادہ جمع ہو جائے، وہی اہمیت خیرات اور صدقہ کرتے وقت بھی رہے گی۔ جب چوری کرتے تھے تو تب بھی تم سمجھتے تھے کہ دولت اہم ہے، دولت سے کچھ کیا جا سکتا ہے۔ خیرات کرتے وقت بھی یہی ہی سمجھتے ہو کہ دھن قیمتی ہے۔ اصل چیز تو یہ تھی کہ دولت کا زندگی کے سکون سے تعلق کٹتا، عہدے کا تمہاری بینگ کے تجربے سے الحاق ٹوٹتا۔ تمہارے باطن میں دھن مٹی نہیں ہوا، اب بھی سونا ہے۔ دھن مٹی ہو جاتا تو کیا کوئی مٹی کو بھی خیرات میں دیتا ہے؟ دولت کی زکوٰۃ دے کر بھی کیا کوئی خوش ہوتا؟ پھر اگر تمہارے اندر دھن واقعی مٹی ہو جاتا تو کیا تم اپنا کوڑا کرکٹ دوسرے کو دینے جاتے، اور وہ بھی احساس فخر کے ساتھ؟ اور اگر وہ دھن کوئی لے بھی لے گا تو کیا تم سمجھو گے کہ تم نے اس پر کوئی احسان کیا؟ کیا تم چاہو گے کہ وہ بدلے میں تمہارا شکریہ ادا کرے؟ اگر دولت سچ میں تمہاری نظر میں بیکار ہو گئی ہوتی تو جو تمہاری زکوٰۃ، تمہارا صدقہ قبول کرتا، تمہیں اس کا شکر گزار ہونا پڑتا۔ تم اسے کہتے کہ میں خوش قسمت کہ اس شخص کو میں نے کچرا دیا اور اس نے انکار نہ کیا، لے لیا۔ لیکن تم اپنے سخیوں کو، زکوٰۃ دینے والوں کو دیکھنا، وہ کبھی ایسا سوچتے نہ ملیں گے۔ ایک قصہ سنیے۔ ایک کنجوس آدمی مرا، میدان حشر میں پہنچا، سیدھا بھاگ کر جنت کے دروازے پر گیا اور دستک دینے لگا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، کیونکہ اس نے کچھ دن پہلے صدقہ کیا تھا۔ خیر، دروازہ کھلا۔ دربان نے اسے سر سے پیر تک دیکھا اور کہا، تم شاید غلطی سے یہاں آ گئے ہو، یہاں تمہارا نام درج نہیں ہے۔ جنت کے دربان نے اسے کہا، وہ سامنے جہنم کا دروازہ ہے، وہاں دستک دو، وہاں شاید تمہارا نام ہو، لازماً وہی ہوگا۔ لالچی آدمی تو چڑ گیا۔ اس نے کہا، تو کیا خبر نہیں پہنچی؟ کل ہی میں نے ایک بوڑھی عورت کو 10 روپے خیرات دی تھی، اور اس سے بھی ایک دن پہلے ایک اندھے اخبار بیچنے والے لڑکے کو 5 روپے صدقہ دیا تھا۔ جب صدقہ و خیرات کی دہائی دی گئی تو دربان نے اپنے نائبین کو کہا کہ کھاتا چیک کرو۔ وہاں 15 روپے کی خیرات اور صدقہ لکھا ہوا تھا۔ دربان اب سوچنے لگا۔ اس نے پوچھا، اس کے علاوہ بھی کوئی نیکی کی؟
लालची आदमी बोला, और तो कुछ इस वक्त याद नहीं आ रहा। कुछ किया होता और याद ना आता। जिसे 15 रुपए पूरे के पूरे याद थे, वो कुछ और करता और उसे याद ना आता। ये कैसे हो सकता है? खाते को दरबान के साथियों ने फिर जांचा, बस वही 15 रुपए ही मिले। उन्हीं 15 रुपयों के बल पर उसने जन्नत का दरवाजा खटखटा दिया था, और वो भी अकड़ और पूरे यकीन के साथ। खैर, दरबान ने अपने नायबीन को देखा, आंखों ही आंखों में पूछा, इसका क्या करें? उसके साथी ने जेब में हाथ डाला, 15 रुपए निकाले और दरबान को कहा, इसको ये 15 रुपए दो, फारिग करो और कहो वो सामने के दरवाजे पर जाओ और वहां दस्तक दो। यहां का तुम्हारा हिसाब पाक हुआ। सोचो, पैसों से क्या कभी जन्नत का दरवाजा खुला है? समझो, तुम चाहे पैसे को पकड़ो या छोड़ो, दोनों ही सूरतों में पैसे के अहम होने का तुम्हारा तसव्वुर टूटता नहीं। तुम चाहे दुनियादार हो या धोनी रमाकर जंगल में बैठे हुए सन्यासी, तुम्हारी दुनिया की वैल्यू वही की वही रहती है। तुम पीठ करो के मुंह, तुम्हारे सफर की नेचर में कोई खास फर्क नहीं आता, जब तक कि बातिन से न बदल जाओ। कपड़ों का नहीं, अंदर का इनकलाब दरकार होता है। और याद रखो, जैसे ही अंदर बदलता है, सब कुछ बदल जाता है। प्रोजेक्टर में फिल्म जैसे ही बदलती है, स्क्रीन पर सब कुछ बदल जाता है। ये राज जिस दिन समझ में आ गया, सब कुछ बदल जाएगा। इस राज का एक छोटा सा हिस्सा भी पा लिया ना, समझो तुम्हारे अंदर चिंगारी अभी सुलग रही है। तुम्हारे बातिन में अगर बारूद खुश्क है, गीला नहीं हुआ, तो वो सारा बारूद जल उठेगा। लेकिन तुम्हारे अंदर का अगर सारा बारूद ही गीला हो गया, तो ऐसी हजारों भी चिंगारियां पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम इन चिंगारियों को बुझा दोगे। इस बात को समझो, तुम्हारी असल मुश्किल ये नहीं कि सच तुम्हें सुनने को नहीं मिलता। असल मुश्किल ये है कि तुम सच की चिंगारी को बुझाने में एक्सपर्ट हो गए हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर सारी बारूद गीली है। चिंगारी भी पड़ जाए तो चिंगारी ही बुझती है, बारूद नहीं सुलगता। और कभी गौर किया तुमने कि कैसे कैसे हीलों से तुमने अपने अंदर मौजूद बारूद को मुर्दा किया है? जितना तुम्हारे पास इल्म ज्यादा होता जाता है, उतना तुम्हारे अंदर रूह का बारूद गीला होता जाता है। जितना तुम सोचते हो कि मैं जानता हूं, उतना तुम अंदर से जाहिल होते जाते हो। इसी अपने जानने की वजह से तुम सच की चिंगारी को बुझा देते हो। तुम्हारा जो इल्म है, वो इल्म की चिंगारी को भी तुम्हारे बातिन तक नहीं पहुंचने देता, वही उल्टा रुकावट बन जाता है। सच की चिंगारी पड़ भी जाए तो तुम्हारा इल्म कहता है कि ये बकवास है, इसको छोड़ो। वो इस चिंगारी को तुम्हारे बातिन के दरवाजे पर ही बुझा देता है। तुम जिस इल्म को समझ रहे हो कि वो तुम्हें बेदार कर रहा है, वही उल्टा तुम्हारी नशा आवर गोली बन गया है। याद रखना, इल्म से ज्यादा गहरी शराब इस कायनात ने कभी नहीं खोजी है, क्योंकि अना को जितनी ताकत इल्म और इंफॉर्मेशन से मिलती है और किसी चीज से नहीं मिलती। और तो और दौलत भी अना को उतना मजबूत नहीं करती जितना झूठा इल्म करता है, क्योंकि दौलत की चोरी हो सकती है। सरकार बदल जाए, सोशलिस्ट आकर सारी दौलत छीन ले, रुपए की डिवैल्यूएशन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इल्म तो चोरी नहीं होता, कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें उठाकर जेल में भी डाल दिया जाए तो सारा कुछ भी बाहर रह जाए, मगर इल्म, इंफॉर्मेशन तो साथ ही जाएगी। इसलिए कभी गौर किया कि दौलतमंद में भी वो अकड़ नहीं होती जो पंडित, पुरोहित और मौलवी में होती है। और यही अकड़ वो चीज है जो तुम्हारे अंदर रूह के बारूद को गीला रखता है। जिस दिन ये अकड़ छुट गई तो बातिन के अंदर रूह की बारूद सूख जाएगी। फिर सच की एक हल्की सी चिंगारी भी तुम्हारे अंदर पहुंची तो सारा बारूद एक पल में जाग उठेगा, जल उठेगा। क्योंकि बारूद को जलाने के लिए बहुत ज्यादा आग की जरूरत नहीं होती, एक चिंगारी काफी होती है। बारूद जलने वाली हो तो एक तीली काफी है, और ना जल सकने वाली हो तो आग में भी झोंक दो, बारूद नहीं जलेगा। ये राज
چنگاری کی طرح ہے کہ تمہارا باطن اگر پل پل کانشیس ہے تو تمہاری پوری زندگی عبادت ہوگی۔ اس راز کو اپنے علم، اپنی معلومات کے نقاب سے نہ دیکھنا، اس نقاب کو ہٹا کر دیکھنا، کیونکہ علم سے سمجھا تو یہ تم سمجھ ہی نہ پاؤ گے۔